بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحج، یہ کتاب ہے حج کے احکام کے بیان میں۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے مخصوص جگہ کی مخصوص اوقات میں زیارت کرنا۔ لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے مخصوص جگہ کی مخصوص اوقات میں زیارت کرنا۔ الحج واجب، حج واجب ہے، علی الاحرار آزاد لوگوں پر، المسلمین جو مسلمان ہوں، البالغین جو بالغ ہوں، العقلاء جو عاقل ہوں، الاصحاء جو تندرست ہوں، اذا قدروا جب قادر ہو جائیں، علی الزاد والراحلۃ توشے پر اور سفر پر، سواری پر، فاضلا جو زائد ہو، عن المسکن رہائش سے، وما لا بد منہ اور ان چیزوں سے کہ جو اس کے لیے ضروری ہیں، وعن نفقۃ عیالہ اور اپنے بال بچوں کے خرچہ سے، الی حین عودہ اس کے لوٹنے تک، وکان الطریق آمنا اور راستہ پرامن ہو، ویعتبر اور معتبر ہے، فی حق المرأۃ عورت کے حق میں، ان یکون لہا محرم کہ اس کے لیے محرم ہو، یحج بہا جو اس کو حج کرائے، او زوج یا شوہر ہو، ولا یجوز لہا اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان تحج کہ وہ حج کرے، بغیرہما ان کے علاوہ کے ساتھ، اذا کان بینہا جب ہو اس کے درمیان، وبین مکہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان، مسیرۃ ثلاثۃ ایام فصاعدا 3 دن یا اس سے زائد کی مسافت۔ حج واجب ہے، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا آزاد، مسلمان، بالغ، عاقل، تندرست ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ کھانے پینے پر اور سفر خرچ پر قادر ہو، اور وہ خرچہ اس کے رہائشی گھر سے، ضروری چیزوں سے اور بال بچوں کے خرچہ سے زائد ہو، اور ان کو اس وقت تک کافی ہو جائے جب تک کہ وہ واپس لوٹتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ راستہ بھی پرامن ہو۔ حج واجب ہے لیکن چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا آزاد، مسلمان، بالغ، عاقل، تندرست ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ سفر خرچ پر اور راستے کے کھانے پینے کے سامان پر قادر ہو، اور وہ خرچہ اس کی رہائشی گھر سے، ضروری چیزوں سے اور بال بچوں کے خرچہ سے زائد ہو اور کافی ہو جب تک کہ وہ واپس لوٹتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ راستہ بھی پرامن ہو۔ ویعتبر عورت پر حج فرض ہونے کی ایک اور شرط بھی ہے کہ اس کا کوئی محرم یا شوہر اسے حج کرائے۔ اگر کسی اور کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہے تو پھر دیکھیں گے، اگر مکہ مکرمہ تک فاصلہ 3 دن یا اس سے زائد کا ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ حج نہیں کر سکتی، اور اگر کم فاصلہ ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ بھی، یعنی عورتوں کے قافلہ کے ساتھ بھی حج کر سکتی ہے۔ عورت پر حج کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی محرم یا شوہر اس کا حج کرائے۔ کسی اور کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتی ہے، یعنی تفصیل ہے کہ اگر مکہ مکرمہ تک مسافت 3 دن یا اس سے زائد کی ہے تو پھر تو کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ہاں، اگر 3 دن سے کم کا فاصلہ ہے تو پھر شوہر اور محرم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی حج کر سکتی ہے۔ والمواقیت اور وہ مواقیت التی لا یجوز کہ جائز نہیں ہے، ان یتجاوزها الانسان کہ انسان ان سے آگے بڑھے، الا محرما مگر احرام کی حالت میں، لأہل المدینۃ ذو الحلیفۃ اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ ہے، ولأہل العراق ذات عرق اور اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے، ولأہل الشام الجحفۃ اور اہل شام کے لیے جحفہ ہے، ولأہل النجد قرن اور اہل نجد کے لیے قرن ہے، ولأہل الیمن یلملم اور اہل یمن کے لیے یلملم ہے۔ فإن قدم الإحرام پس اگر مقدم کیا احرام کو، علی هذه المواقیت ان مواقیت پر، جازا تو جائز ہے، ومن کان بعد المواقیت اور جو ہو مواقیت کے بعد، فمیقاتہ الحل تو اس کا میقات حل ہے، ومن کان بمکہ اور جو مکہ میں ہو، فمیقاتہ فی الحج تو اس کا میقات حج میں، الحرم حرم ہے،
وفی العمرۃ الحل، اور عمرہ میں حل ہے۔ مواقیت کو بیان کیا کہ جہاں سے بغیر احرام کے آگے بڑھنا جائز نہیں ہوتا، تو ان کی تفصیل یہ ہے کہ اہل مدینہ کے لیے تو ذوالحلیفہ ہے، اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے کرن، اہل یمن کے لیے یلملم ہے۔ تو ان جگہوں سے یہ لوگ بغیر احرام کے تجاوز نہیں کریں گے۔ مواقیت یعنی وہ جگہیں کہ جن سے تجاوز کرنا بغیر احرام کے جائز نہیں ہے، وہ یہ ہیں: اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل عراق کے لیے ذات عرق، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے کرن، اور اہل یمن کے لیے یلملم ہیں۔ فَإِن قدمہ، بتایا کہ اگر کوئی احرام پر مواقیت پر احرام باندھنے کے بجائے اس سے پہلے ہی احرام باندھ لیتا ہے، اور مواقیت پر جب آتا ہے تو احرام کی حالت میں آتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی میقات پر احرام باندھنے کے بجائے پہلے ہی سے احرام باندھ لیتا ہے اور میقات پر جب آتا ہے تو اس کا احرام ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی مواقیت کے بعد رہتا ہو تو پھر اس کا میقات کہاں سے ہوگا؟ یہ تو تفصیل تھی کہ جو مواقیت سے پہلے رہتے ہیں، اور جو مواقیت کے بعد رہتے ہیں حرم کے قریب، تو ان کا میقات کیا ہوگا؟ تو بتاتے ہیں کہ ان کا میقات حل ہوگا، جو حرم سے آگے ہوتا ہے۔ اور جو مکہ کے اندر رہتا ہو تو حج میں اس کا میقات حرم ہے، اور عمرہ میں اس کا میقات حل ہے۔ جو مواقیت کے بعد رہتا ہو تو اس کا میقات حل ہوگا، اور جو مکہ میں رہتا ہو حج میں اس کا میقات حرم اور عمرہ میں اس کا میقات حل ہے۔